آئے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ہالیلویا. آج شام جس بات پر ہم غور کریں گے، مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی نامی آیت خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے. یوحنا رسول کا مکاشفہ 12واں باب اور اس کی نامی آیت. اس آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. حوالہ نکال لیے سب نے؟ ٹھیک، حوالہ نکال لیے سب نے؟ یس. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور نامی آیت میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. ہالیلویا. سو آج شام خدا کے مقدس کلام میں سے یہ جو بیڈ سپیرٹس ہیں، یعنی بدروہیں ہیں، ہم ان پر غور کریں گے. یہ بدروہیں کہاں سے آ گئیں؟ بیڈ سپیرٹس یعنی بدروہیں، ان کا وجود کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سام جو شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے، آسمان پر سے گرا دیا گیا. اور صرف وہ نہیں گرا، ساتھ دوسرے فرشتے بھی گرا دیے گئے. اور جب اس کے ساتھ وہ فرشتے گرا دیے گئے تو وہی فرشتے جو آسمان پر تھے، جب وہ زمین پر گرائے گئے نافرمانی کے سبب سے، تو یہ بدروہیں بن کر آج بھی لوگوں کو تنگ کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب گرا دیے گئے تو یہی فرشتے جو گرائے گئے تھے، یہ بدروہیں بن کر، بیڈ سپیرٹس بن کر آج بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بدروہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں. غور کرو، وہی پرانا سام جس نے ہوا کو اور آدم کو ڈسا، وہ آج بھی انسانوں کو ڈستا ہے. یعنی اژدہا، ابلیس اور شیطان جو آسمان پر سے گرایا گیا، اور کلام کہتا ہے اس کے ساتھ اور بھی فرشتگان گرا دیے گئے. اور یہ جو گرایا گیا تھا، یسایہ 14واں باب اور اس کے اندر لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر کے آسمان سے گرایا گیا. یہ یسایہ 14واں باب اس کی 12 سے 15 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. لیکن کلام کہتا ہے تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں بدروہیں کہاں سے آ گئی ہیں، یہ بیڈ سپیرٹس کہاں سے آئیں. کلام کہتا ہے جب یہ گرایا گیا تو یہ خالی اکیلا نہیں گرایا گیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گرائے گئے. اور خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ جب گرایا گیا ہے تو کلام میں مکاشفہ کی کتاب 12ویں باب میں لکھا ہے اس کی دم کے ساتھ 3 فرشتگان بھی زمین پر گرا دیے گئے. اور یہی فرشتے آج بھی بیڈ سپیرٹس بن کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگ پریشان ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے مقدس لوکا کی انجیل کے اندر کہ کس طرح سے مسیح نے شاگردوں کو جب
اختیار دیا، حکم دیا کہ جاؤ منادی کرو، تو مسیح نے جب اختیار دیا شاگرد گئے، منادی کی، بدروحوں کو نکالا، تو مقدس لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے مسیح نے کہا میں نے شیطان کو یعنی ابلیس کو آسمان پر سے بجلی کی طرح گرتے ہوئے زمین پر دیکھا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ابلیس نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا! ابلیس آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح نے اپنا اختیار ہمیں دیا ہے۔ یہ اختیار ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا۔ خدا مسیح نے کہا میں نے ابلیس کو دیکھا، وہ آسمان پر سے گرا ہوا تھا جیسے بجلی گرتی ہے۔ مقدس لوکا 10واں باب 18ویں آیت پڑھ کر دیکھو، مسیح نے خود کہا کہ جب تم نے منادی کرنا شروع کی، بدروہیں نکالنا شروع کی، ابلیس گرا آسمان پر سے نیچے، اور وہ گرا ہوا ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان یہ لیڈر ہے بدروحوں کا۔ یہ جو فرشتگان گرائے گئے، یہ ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کا رہنما ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بدروہیں جو انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو ابھی قید میں ہیں، جو باندھ کر رکھے گئے ہیں، جنہیں کھولا نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روز عدالت کے لیے خدا نے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودا کے خط کے پہلے باب کے اندر، اس کا ایک ہی باب، اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں یعنی دائمی قید کے اندر، تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کچھ فرشتگان باندھے گئے ہیں، وہ کھلے نہیں ہیں۔ کچھ بدروہیں خدا نے باندھ دی ہیں، لیکن کچھ کھلی ہوئی ہیں اور آج کام کر رہی ہیں اور زندگیوں میں کام کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کچھ تو باندھی گئی ہیں، لیکن کچھ آزاد ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ یہودا کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے انہیں باندھا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کو، اپنے اختیار کو قائم نہیں رکھا، اور خدا نے آسمان پر سے زمین پر انہیں پٹک دیا۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، خدا کا کلام۔ اور خدا کا کلام ابلیس کے بارے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ افسیوں کے خط کے اندر 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولو، کون سی فوجیں ہیں؟ شرارت کی۔ کس کی؟ ہاں، یہ شرارت کرتی ہیں، اور یہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں؟ ہاں، یہ جو فضا ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اس میں رہتی ہیں۔ یہ اس آسمان تک ان کی رسائی نہیں جہاں ہمارا خدا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سامنے جو فضا جس کو خدا نے فضا کہا، یہ اس میں رہتی ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو مقدس لوکا کی انجیل میں ہم نے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ مسیح نے کہا ابلیس کو میں نے آسمان پر سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہیلیلویا! اور کرو دعا کتنی پاورفل ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو تاثیریں، اسپرٹس آسمان پر سے گرنا شروع ہوتی ہیں۔ کوئی بھی تاثیر، کوئی بھی علم یسوع کے نام کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ یسوع کا نام اس زمین کے اوپر، آسمان پر، زمین کے نیچے سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، یعنی ابلیس، تاریکی کی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، یہ وہاں سے گرا دیا گیا، زمین پر آ گیا، اور اس نے آتے ہی انسانوں پر اٹیک کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے آدم اور ہوا کو ڈس لیا۔ وہ آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔
یہ تاریکی کا حاکم ہے اور اس کے پاس اختیار ہے. یہ بدنوں میں داخل ہو جاتا ہے، زندگیوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے اور زندگیوں کو اپنے قابو میں کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ اختیار رکھتا ہے اور زندگیوں میں قابض ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کلسیوں 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا اس کے ساتھ. کلام کہتا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا. ہاللیلویا! زور سے کہیں گے ہاللیلویا! مسیح نے کیا کیا؟ جی، سب اختیارات، حکومتیں اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا. اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے مسیح نے یہودیوں کو یا رومنز کو شرمندہ کیا. حقیقت میں یسوع مسیح نے شیطان کو شرمندہ کیا تھا. ہاللیلویا! ہاللیلویا! ابلیس نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے مسیح کو روک سکے، لیکن نہ وہ مسیح کو پیدا ہونے سے روک سکا، نہ وہ مسیح کی خدمت کو روک سکا، نہ وہ مسیح کو مصلوب ہونے سے روک سکا، نہ وہ مسیح کو مردوں میں سے زندہ ہونے سے روک سکا. ہاللیلویا! کیونکہ یسوع مسیح خالق ہے، یسوع مسیح مالک ہے، یسوع مسیح رازق ہے. یسوع مسیح کائنات کو بنانے والا ہے، اس کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ بیڈ سپیرٹس، بدروہیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مسیح مصلوب ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا، لیکن کلام کہتا ہے وہ ابتدا سے بھی پہلے تھا. ہاللیلویا! اور انتہا کے بھی بعد وہی ہوگا. جب دنیا کی عدالت ہو جائے گی اس کے بعد بھی وہی ہوگا. زبور 72 میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رہے گا نام سدا تکر، رہے گا جب تلک سورج نہیں بھی ہوگا پھر بھی مسیح کا نام رہے گا. آمین! ہاللیلویا! تو خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کا، ابلیس کا صلیب پر برملا تماشا بنایا تھا. اور ہم یہ سمجھتے تھے شاید رومن حکومت کا یا یہودیوں کا بنایا. نہیں، مسیح نے حقیقت میں ابلیس کا تماشا بنایا تھا. ہاللیلویا! ہاللیلویا! بدروہیں کرتی کیا ہیں؟ بدروہیں کرتی کیا ہیں؟ مختصر ہم اس کے کام دیکھیں گے، یہ کیا کیا کرتی ہیں. سب سے پہلا کام جو بدروہیں یا بیڈ سپیرٹس کرتی ہیں، خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. کس کے کام میں؟ خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ، دانیل نبی کی کتاب 10واں باب 13ویں آیت. کلام میں لکھا ہے دانیل کو خدا رویا دکھا رہا تھا، دریا دجلہ کے کنارے یہ بیٹھا ہوا تھا، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب دانیل دعا کر رہا تھا کہ ان ساری باتوں کو سمجھے تو آسمان سے حکم صادر ہوا. خدا باپ نے جبرائیل سے کہا جا کر دانیل کو اس کی دعا کا جواب دے، رویا سمجھا کہ اس کی رویا کیا ہے. کلام فرماتا ہے ابلیس نے، اس بزا کے حاکم نے، ابلیس کی بدروحوں نے جبرائیل کو کتنے دن تک روکے رکھا کہ جواب نہ لے کر آئے؟ کسی کو یاد ہے؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ ہاں زور سے بولو، کتنے دن؟ ہاں 21 دن تک. موکل یعنی ابلیس اور اس کی بدروحوں نے جبرائیل کو 21 دن تک روکے رکھا کہ یہ دعا کا جواب دانیل تک نہ لے کر جائے. غور کرو، بدروحوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں جواب نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں خدا نے دعا نہیں سنی. ہو سکتا ہے ابلیس روک کر بیٹھا ہو، لیکن جب آپ دعا کرتے رہیں گے، مسلسل دعا کرتے رہیں گے، کلام کہتا ہے آپ کی دعا علم بالا تک رسائی حاصل کرے گی.
ہیلیلویا ہیلیلویا. بدروہیں کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلا کام خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. یہ بیڈ اسپرٹس کا کام ہے، کیونکہ ابلیس اور جو اس کے فرشتگان گرائے گئے تھے، جو بیڈ اسپرٹس میں تبدیل ہوئے، بدروہوں میں تبدیل ہوئے، وہ آج بھی خدا کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ابلیس کو جاننا سمجھنا یہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اور اس لیے اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے زندگیوں کے اندر. اور یہ بدروہیں کبھی بھی کسی بھی شخص کے بدن میں داخل ہو سکتی ہیں، ان پر قبضہ کر سکتی ہیں. کیسے؟ اگر تو شخص مسیح سے دور ہے، توبہ نہیں کی، خدا زندگی میں نہیں ہے، تو اس بدن پر بدروہیں قابض ہو جائیں گی. لیکن اگر زندگی نے مسیح کو قبول کیا ہے تو یقین مانیں بدروہیں کبھی بھی اس بدن میں داخل نہیں ہو سکیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور دنیا پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے، جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہیلیلویا. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. تو پھر ہم میں کون ہے؟ زور سے بولو، ہم میں کون ہے؟ ہاں، ہم میں خداوند یسوع مسیح ہے، جسے ہم نے قبول کیا ہے. اگر مسیح زندگی میں ہے تو جو آپ کے اندر ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور جو دنیا میں ہے وہ سب سے چھوٹا ہے. ہیلیلویا. دنیا میں کون ہے؟ ابلیس. کون؟ ہاں، ابلیس اور اس کی تاثیریں اور بیڈ اسپرٹس ہیں، اور یہ دنیا پر راج کر رہی ہیں اس وقت. یہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ لوگوں کے اندر مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے، لیکن جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہمارے اندر ہمارا خداوند ہے جو زندہ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر کلام کہتا ہے مسیح کا بدروہوں کے ساتھ سامنا ہوتا تھا، اور مسیح کا ایک کام کہ مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا. کلام کہتا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بیٹا اس لیے دنیا کے اندر آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اس نے اس کے سر کو کچلا ہے، اور ابلیس کے ساتھ جب بھی مسیح کا سامنا ہوا، مسیح سے یہ بدروہیں ڈرتی تھی، کانپتی، تھر تھراتی تھی. اور خدا کا کلام کہتا ہے مسیح حکم دیتا اور بدروہیں بدروں میں سے نکل جاتی تھی. متی کی انجیل 8 باب کی 29 آیت. اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام، تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں کیا کرے، ہمیں عذاب میں ڈالے. تو بدروہیں جانتی تھی کہ واحد ایک خدا کا بیٹا ہے جو ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے. چلاؤ تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے. وہ جانتی تھی یسوع کون ہے. اس لیے مسیح کا جب سامنا ہوا شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو کون ہے. اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیڈ اسپرٹس یعنی شیطان، ابلیس جو آسمان پر سے گرایا گیا، یہ بدروہیں ہیں جو آج بھی انسانوں کو تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. اور یہ واحد یسوع کا نام ہے جس کے آگے بدروہیں ٹھہر نہیں سکتی. ہیلیلویا ہیلیلویا. اچھا، یہ دھوکہ دینے والی بدروہیں ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ہاں، دھوکہ دیتی ہیں. یہ بیڈ اسپرٹس کیا کرتی ہیں؟ دھوکہ دیتی ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناپاکی کی روح ہے. کون سی روح ہے؟ ہاں، آپ کی پاکیزگی کو یہ ناپاکی میں بدل دیں گے. آج ایک بہن کا فون آیا مجھے آؤٹ آف کنٹری سے. وہ کہتی ہے میرا دل نہیں کرتا دعا کرنے کو.
میرا دل نہیں کرتا کلام پڑھنے کو. کہتی جب میں کلام کھولتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں بائبل فوراً بند کر دوں. میں نے کہا ابلیس کا زبردست اٹیک ہے آپ کے اوپر. جس شخص کا دل نہ کرے دعا کرنے کو، جس شخص کا دل نہ کرے کلام پڑھنے کو، سمجھ لیں ابلیس کا اٹیک اس کی زندگی پر ہوگا نہیں، ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ بائبل کھولیں، ابلیس کبھی نہیں چاہتا آپ دعا کریں. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب آپ گھٹنوں کے بل ہوں گے تو آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ہیلیلویا. اور جب آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر کوئی شخص آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ دعا کریں اور خدا کا کلام پڑھیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے متی کی انجیل 10واں باب اس کی پہلی آیت، یہ ناپاکی کی بدروہیں ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں، آپ کی پاکیزگی کو خراب کرتی ہیں، آپ کے روحانی پن کو خراب کرتی ہیں، آپ کو دعا سے، آپ کو چرچ سے، آپ کو بائبل پڑھنے سے، کلام پڑھنے سے روکتی ہیں. کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر اس نے کلام کھولا، یہ دعا میں جو کیا تو مجھے جانا پڑے گا. اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام فرماتا ہے یہ ناپاکی کی بدروہیں انسان کو ناپاک کرتی ہیں. سورس کیا ہے؟ آئی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ جی حزقیل 28 باب میں بھی ان کا ذکر ہے. یہ کہاں پر رہتا تھا اور کہاں سے یہ گرایا گیا؟ آسمان سے، خدا کے تخت پر. کلام کہتا ہے سایہ افغن تھا، مقرب کروبی تھا. خدا نے خدمت دی ہوئی تھی سایہ کرنے کا، خدا کے تخت پر سایہ کرتا تھا. لیکن غرور آیا، گمانڈ آیا، خدا نے آسمان پر سے نیچے پھینک دیا. اور جیسے ہی یہ نیچے پھینکا گیا، اس نے فوراً انسانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور یہ آج بھی کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں میں سے بدروہیں نکلتی ہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ جی لیڈر پتہ کون ہے؟ لوسیفر. لوسیفر انہیں لیڈ کرتا ہے اور یہ ان سے کام لیتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی پناہ میں آئیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس سے بچے رہیں تو آپ کو خداوند کی محافظت میں، خداوند کی پناہ میں آنا پڑے گا. کیوں؟ پہلی بات یہ ناپاک کرتی ہے، ناپاکی کی روحیں ہیں. اور پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے یہ ہماری مخالف ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں. پہلا پطرس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے یہ ہماری مخالف ہیں، یہ ہماری مخالفت کرتی ہیں. اور ابلیس یہ گرجنے والے ببر کی مانند ہے. کس کی مانند؟ گرجنے والے ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کسے پھاڑ کھائے. کلام کہتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ یہ تمہارا مخالف ہے، یہ تمہارا دشمن ہے جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کون سی ایسی روح، کون سی ایسی زندگی جس کے اندر میں داخل ہو جاؤں. یہ زندگیاں تلاش کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کون سی زندگی خالی ہے. یہ اس پر اٹیک کرتا ہے. وہ اعمال کی کتاب 16ویں باب میں یہ واقعہ ہے. سکوا کاہن کے بیٹے جب بدروہیں نکال رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس یسوع کی منادی پالوس کرتا ہے ہم تجھے اس کے نام سے حکم دیتے ہیں. بدروہوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس یسوع کی منادی پالوس کرتا ہے ہم اس یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتے ہیں اس میں سے نکل آ. تو بدرو نے آگے سے کیا کہا تھا؟ جی ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں، ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہوا کیا تھا؟ کلام کہتا ہے بدروہوں نے انہیں اتنا مارا کہ ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے. یہ بدروہ مار دیا مجھے. اگر بندہ مسیح نہ آئے نا، مسیح دے اندر نہ آئے تے بدروہ مار دیا مجھے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس لیے میرے عزیزوں یہ دشمن ہے، مخالف ہے اور یہ پھاڑنے کے لیے تیار ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے اچھا یہ جھوٹ بھی بلواتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹ بھی بلواتا ہے. بیڈ اسپرٹس کیا کرتی ہیں؟ یہ انسانوں سے جھوٹ بھی بلواتا ہے.
पता है आपको? कितने लोग जानते हैं ये झूठ भी बुलवाता है? एक हवाला पुराने ऐदनामे में से, पहला सलातीन 22 बाब उसकी 23वीं आयत में, वर्स नंबर 23, पहला सलातीन यानी फर्स्ट किंग, पहला सलातीन 22 बाब 23 आयत। इसको कहते हैं झूठ बोलने वाली बदरू। ये इंसानों के अंदर दाखिल होकर झूठ बुलवाती है। क्या बुलवाती है? अबलीस को क्या कहा था मसीह ने? मसीह ने कहा अबलीस झूठों का, जोर से बोलो, झूठों का हाँ, झूठों का बाप है। ये जेड़े बंदे झूठ बोलते ने ना, एक गल याद रखियो, कलाम कहता है अबलीस झूठों का बाप है। ये बाइबल की टीचिंग है, मसीह के अल्फाज हैं। एक कदे नहीं कहना जी असां तो दी भलाई वास्ते बोले सी, ते जेड़ा भलाई वास्ते बोलिया जाए झूठ नहीं हुंदा। अच्छा, ये साडी अपनी टीचिंग है, बाइबल दी नहीं। ये बाइबल की नहीं। झूठ होता है, झूठ होता है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को जानें कि झूठ है, और झूठों का बाप कौन है? अबलीस है। ये खुद भी झूठा और इंसानों से भी झूठ बुलवाता है। इसने पहला झूठ हवा से बोला। क्या झूठ बोला था इसने जी? हवा से झूठ बोला इसने बागे अदन के अंदर। क्या झूठ था? पूरी कन्वर्सेशन के अंदर झूठ क्या था जी? हाँ, तुम हरगिज ना मरोगे, ऐ भी झूठ। और तुम खुदा की मानद, किसकी मानद है? हाँ, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। और कलाम कहता है जब इन्होंने फल खाया तो इनकी आंखें, और इनको पता चला कि हम क्या हैं। हाँ, ये करता है, इंसान को नंगा कर देता है अबलीस। ये इसका काम है, ये इसका हाँ, गुनाह करवाता है और इंसान का असली चेहरा जाहिर हो जाता है। ये झूठ बोलकर आपसे गुनाह करवाएगा और असली चेहरा जाहिर हो जाएगा, और इंसान अपने आप को पत्तों में छुपाता फिरेगा, लेकिन छुप नहीं सकता। इंसान समझा कि मैं छुप जाऊंगा, लेकिन खुदा ने फिर भी उसे ढूंढ लिया और आके कहता है आदम तू कहाँ है? आदम, हाँ, वो आज भी इंसानों को बुलाता है और पूछता है कि हम कहाँ हैं। कुछ लोग तो चर्च नहीं आते इस वजह से कि जी हम तो बड़े गुनाहगार हैं। इस बात को याद रखिएगा, खुदा उन गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अबलीस ने गुमराह कर दिया था लोगों को। क्या किया है? हाँ, गुमराह। आप कौन कौन जानता है कि अबलीस को इस जहान का खुदा भी कहा गया है? अबलीस को यानी शैतान को सेकंड पावर है। पहली पावर कौन है जी? हाँ, पहली पावर हमारा खुदावंद है, जो सुपर से भी ऊपर है, जो सुपर से भी हाँ ऊपर है, वो पावर है। लेकिन सेकंड पावर अबलीस भी रखता है, जो कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करता उसे पकड़ लेता है। और अक्सर हम बदरुएं निकालते हैं तो अक्सर मैं उससे पूछ लेता हूँ क्या कहाँ से पकड़ा, तो कहती है इतों जान लिया सी, मैंने फाड़ लिया, फलां जगह से ये गुजरा, मैंने इसको पकड़ लिया। अच्छा, ये कभी भी किसी को भी अटैक कर सकती हैं, लेकिन उनको जिनकी जिंदगी में गुनाह है, मसीह नहीं है, उनको कभी अटैक नहीं कर सकती जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सही तरह तालियां बोल के हो जाए। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। दूसरा करंथियों 4 बाब 4 आयत में लिखा है, जहां के खुदा ने लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है। क्यों किया है? इसलिए किया है कि मसीह जो खुदा की सूरत है, मसीह जो खुदा की सूरत है, उसका जलाल और उसकी खुशखबरी की रोशनी लोगों तक ना पहुंच सके। इसलिए इस जहां के खुदा ने लोगों की अक्लों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है, कि लोगों पर खुशखबरी, लोगों पर रोशनी जाहिर ना हो। आपको पता है खुदा ने सबसे पहला काम क्या किया था? खुदा ने कहा रोशनी हो जा। खुदा ने तारीकी को रोशनी से जुदा किया था। पैदाइश 1 बाब के अंदर जब आप पढ़ते हैं, जब खुदा ने बोलना शुरू किया, चीजें बनना शुरू हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप भी बोलना शुरू करेंगे, चीजें बनना शुरू हो जाएंगी।
ہمارے بولنے میں طاقت ہے، قوت ہے۔ کلام کہتا ہے مسیح نے جب بولا اور بدروہوں کو نکالا تو یہودیوں نے، فقیہ و فریسیوں نے کہا یہ تو نئی تعلیم ہے، یہ حکم دیتا ہے بدروہ اس لوگوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ان کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹی تعلیم پھیلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹی تعلیم، کہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ پہلا تimotheus 4 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے لیکن روح صاف فرماتا ہے۔ روح کیا فرماتا ہے؟ صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیطان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانے میں، اور یہ سنڈے کو میں نے سرمن اس پر دیا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا نہیں بلکہ اب ہے اور عروج پر ہے۔ لوگ چرچ بھی جاتے ہیں، لوگ باپوں کے پاس بھی جاتے ہیں، لوگ خداوند کے پاس بھی آتے ہیں، لوگ حساب کتاب بھی لگواتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے میرے سامنے اقرار بھی کیا کہ آپ سے دعا کروانے کے بعد ہم باپے کے پاس بھی گئے تھے۔ ایسے لوگ ہیں۔ کیوں ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ابلیس نے گمراہ کر دیا ہوا ہے لوگوں کو، اور کلام صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں اگر ایسا خیال ذہن میں آئے تو سمجھے ابلیس آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ان کا پاک کلام ہمیں صاف فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں، ابلیس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ اور یہ وہ دشمن ہے جو آسمان پر سے گرایا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب، یہ گھر جا کر سارا پڑھیے گا۔ اس کی میں نے صرف ایک آیت پڑھی، سارا پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کلام کہتا ہے وہی اژدہا یعنی پرانا سانپ جو شیطان بھی اور ابلیس بھی کہلاتا ہے، آسمان پر سے گرا دیا گیا زمین پر۔ اور جب یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو کلام میں لکھا ہے اے خشکی اے تری خوشی مناؤ۔ اور پھر زمین والوں کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس آیا ہے۔ ابلیس بڑے قہر میں اور بڑے غصے سے تمہارے پاس آیا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچ ایسے سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی پڑے گی۔ ہمیں اپنی زندگی خداوند کو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر مسیح کو قبول کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور جو گھرائے گئے فرشتے ہیں اور جو بدروہ بن کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یقین مانیں ان میں سے ایک بھی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ کلام میں لکھا ہے کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ بدروہیں ہیں، وجود رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ تو میں نے سنا ہے کہ ہمارے کرسچینٹی کے اندر ہی ہیں، وہ کہتے ہیں بدروہیں نہیں ہوتی، لیکن کلام کہتا ہے ہوتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، اس دنیا میں ہیں، اور یہ انسانوں پر حاوی ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو پکڑ لیتی ہیں اور انسانوں پر حکمرانی کرتی ہیں اور انسانوں کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی ہیں، جھگڑا پیدا کرتی ہیں، غصہ پیدا کرتی ہیں، حسد پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی بھی کیٹیگریز ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے سرمن کافی شیئر کی ہے۔ زیادہ کھانا کھانے والی بدرو، لڑائی جھگڑے کی تاثیریں، بیماری لگانے والی تاثیریں۔ ایک عورت کو 18 برس سے بیمار کیا ہوا تھا، مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک دن مسیح سے ملاقات ہوئی اور مسیح نے اسے سیدھا کر دیا اور وہ شفا پا گئی۔ ہیلیلویا۔ اور پھر گنگی، بہری، یہ بھی بدرویں ہیں جو گنگا بھی کر دیتی ہیں، بہرا بھی کر دیتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ENT کا ایشو ہے، بول نہیں سکتا، کان کی پرابلم ہے، سن نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے بدروہوں نے بہرا بھی کیا ہو سکتا ہے بدروہوں نے گنگا بھی کیا ہو۔ کلام میں لکھا ہے ایک گنگی بہری بدرو شاگرد مسیح یسوع کے شاگردوں کے پاس لائے، ایک بابا تھا، اس کے بیٹے کے اندر تھی یہ،
اور وہ بابا مسیح کے شاگردوں کے پاس لایا، شاگرد نکال نہیں سکے۔ جب مسیح پہاڑ سے اترا تو مسیح کے پاس لے آیا، مسیح نے اس سے پوچھا کہ یہ کب سے ہے؟ کہتا ہے یہ تو بچپن سے ہے، اور اکثر بدرو نے اس کو آگ میں بھی ڈالا کہ یہ جل جائے، بدرو نے اس کو پانی میں ڈبو کر مارنے کی بھی کوشش کی کہ شاید یہ مر جائے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ تو مسیح کا جواب کیا تھا کہ جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غور کرنے بدرویں کرتی کیا کیا ہے۔ تو مسیح نے جب اس لڑکے میں سے بدرو نکالی تو خدا ان کا کلام فرماتا ہے لڑکا بولا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، تنگ کرنے والی بدروہیں ہیں کہ کون سی؟ ہاں، تنگ کرتی ہیں۔ کنانی عورت جب مسیح کے پاس آئی، مسیح سے منت کرنے لگی کہ ایک بدرو میری بیٹی کو کیا کرتی ہے؟ ہاں، ستاتی ہے۔ کافی کنورزیشن کے بعد، کافی باتوں کے بعد مسیح نے اس سے ایک بات کہی کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا۔ اچھا، یہ فائنل سٹیٹمنٹ تھی۔ ہاں، اس نے کہا ہاں خداوند، مالکوں کے میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں کتے ان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ مسیح نے کہا جا اس کلام کے وسیلہ سے، مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے بدرو تیری بیٹی میں سے نکل گئی۔ اور کلام کہتا ہے بدرو نکل گئی۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ہیلیلویا۔ ایک آتا ہے ابلیس، جس کو آپ کہتے ہیں شیطان، بدروہیں، ایک وہ فرشتے نے جڑا لوسیفر نال لے کے ڈگا سی آسمان تو تھلے، یہ وہ کام کر رہی ہیں آج بھی، اور یہ ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا کے اندر۔ ان کا بھی وجود ہے، لیڈ کرنے والا لوسیفر ہے، وہ ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تنگ کرو لوگوں کو، جا کر فلاں کی زندگی میں یہ کام کر۔ اچھا، یہ آپ کی خواہشوں کے مطابق کام کرتی ہے، جو خواہش آپ کے اندر ہے وہی چیز لا کر آپ کے سامنے کھڑی کرے گی۔ ابلیس بڑا چلاک ہے اور بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ ہمیں بھی خدا کا کام بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کرنا چاہیے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بہت سارے ایسے حوالہ جات خدا کے کلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بدروہیں وجود رکھتی ہیں۔ بیڈ سپیرٹس یہ وہ ہیں جو آسمان پر سے گرائے گئے فرشتے ہیں۔ لیڈر کون تھا؟ لوسیفر۔ کون؟ ہاں، لوسیفر لیڈر ہے، اور باقی آگے کون ہیں؟ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے لوسیفر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب خداوند یسوع مسیح بڑھتی ہوئی آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کو اتھا گڑھے میں بند کرے گا اور اپنی 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ابلیس سے بڑا ڈرتے ہیں لوگ، شیطان سے بہت ڈرتے ہیں لوگ۔ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط نہیں، خداوند کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں۔ اچھا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، میں کبھی نہیں ڈرا ابلیس سے۔ کیوں؟ آپ کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں آپ کے بھی ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ابلیس سے ڈریں گے وہ اتنا ہی ڈرائے گا آپ کو، لیکن اگر آپ ایمان پر کھڑے ہوں گے، خدا کے حضور دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، یقین مانیں وہ آپ سے ڈرے گا اور آپ سے دور رہے گا۔ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا، آپ کے خاندان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں، جانیں۔ ابلیس پر بھی سٹڈی لینا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، وہ انسانوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے، انسانوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے، آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، تھینک یو جیسس۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکائیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان ہے اور عجیب طریقے سے جلالی طور پر کام کرنا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ آئیں سب دعا کریں۔
दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, बुलंद आवाज से खुदा की पाक हुजूरी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारा आसमानी बाप हमारे दरमियान है। आज खुदावंद से कहें, खुदावंद तू हमारे दरमियान है, तू हमारी कमियों कमजोरियों से वाकिफ है और कोई भी भेद तुझसे छुपा नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज शाम खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। और खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से तू मुझे बहाल कर, तू मेरी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर। तेरा पाक रूह मेरी ज़िंदगी में काम करे, तेरा रूल कुस मेरी ज़िंदगी में काम करे, तेरा रूल कुस मेरी ज़िंदगी के अंदर बहाली और बरकत लेकर आए, ताकि तेरा जलाल और तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और खुदा के हुजूर शुक्र गुजारी करें और खुदाओं से कहें, खुदा तू अबलीस से, शैतान से, उस पुराने सांप से हमारी हिफाजत कर, हमारी निगहबानी कर मेरे खुदा, और अपने जलाल और अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा उनकी पाक हुजूरी में आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम से रबसखना ला रबे रखा थोरो से खेतेरेबे रबना तकोलो रोजी मरबा रखाला रजा बाबा रखाला रोजे केरेबे रिबा रबा रसा रखाला रजा खथोरोबी यसिन तोरो साबा रबा बाबा बाबा। अबलीस और उसकी तासीरें, उसके लगाए गए बंधन और जुए आज शाम यीशु के नाम से जिंदगियों से जाना शुरू हो जाएं, जिंदगियों से निकलना शुरू हो जाएं। खुदा की आग, खुदा का मसा, खुदा की हुजूरी आज सारे बंधन और जुए तोड़ना शुरू करे। हालेलुया, रबा सिंथोरो से खेतेरे में आए खुदा उनके नाम से उसने हमें इख्तियार दिया है। बोलना शुरू करें बुलंद आवाज से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा की कुदरत हमारे दरमियान है। खुदावन सारी रुकावटों को, सारे बंधनों को, सारे अबलीस के लगाए हुए बैरियर को तोड़ते हैं। आज शाम खुदा की कुदरत, खुदा का मसा जिंदगियों पर मांगते हैं, ताकि लोग यीशु के नाम से बहाल हो जाएं, लोग यीशु के नाम से बहाल हो जाएं, लोग यीशु के नाम से शिफा पाएं, लोग यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारियों से निजात पा जाएं, शिफा पा जाएं, बदरूहों से, तावीज़ों से, कर्जे से। Thank you Holy Spirit, thank you Lord Jesus। खुदावंद तेरे शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। यीशु के नाम से ब्लेस कर और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए अपनी जगह पर बैठेंगे।